جدا ہوا۔ زید بن نریب حمدانی آپ کے والد رسول خدا کے صحابی اور خود بڑے عابد و زاہد شب زندہ دار تہجد گزار اور اپنے زمانے کے بہادر تھے۔ روز عاشور جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت میں فائز ہوتے ہیں۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ عمرو بن جندب حضرمی حضرت علی کے صحابی حضرت کے ساتھ جمل اور صفین کی جنگوں میں شریک، مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر امام کی خدمت میں پہنچے اور روز عاشور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے آپ کے ساتھ کربلا آئے اور روز عاشور اپنی جان حسین پہ نثار کر دی۔ حسین سے یہ بھی باوفا رخصت ہوا۔ حسین سے یہ بھی جانثار رخصت ہوتا ہے۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ یزید بن مقفل حضرت علی کے اصحاب میں تھے، جنگ صفین میں شریک۔ حضرت علی نے سرزمین احواز میں جو لشکر بھیجا تھا، اس میں یہ میمنہ کی فوج کے سردار تھے۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا۔ روز عاشور امام کی نصرت میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ عزاداروں، دھیرے دھیرے حسین سے ایک باوفا رخصت ہو رہا۔ اب سب سے آخر میں کون حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ سوید بن عمرو خصمائی۔ آپ ضعیف العمر، عابد، زاہد اور بڑے نماز گزار تھے۔ ظالموں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے، مگر یہ شہید نہیں ہوئے تھے، غش کے عالم میں تھے۔ جب حسین کے قتل کی آواز گونجی تو ہوش میں آئے اور پھر جہاد کیا اور پھر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ عزاداروں، حسین سے ایک باوفا رخصت ہو۔ اب بڑی سخت منزل ہے۔ اب دلوں کو سنبھال کے رکھیے۔ اب حسین کس کو جنگ کی اجازت؟ ارباب عزا صاحب اولاد کا مجمع ہے، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ ایک ضعیف باپ کو جوان لال سے کتنا مرتبہ ہوتا ہے، یہ ایک ضعیف باپ ہی بتا۔ حسین سے کون آخری رخصت کے لیے آئے؟ عزاداروں، حسین سے گود کے پالے، تاب نہ لا سکو گے، برونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے پدر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے، کہ سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، مار ہوتی ہے ہر بار گلے مل کے پیسر سے، کہ سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ عزاداروں، کون علی اکبر؟ یمن میں جب لوگوں کی میتیں پوری ہوتی تھی تو وہ علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ واقعہ بتائے کہ ایک شخص امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا ہمیں علی اکبر کی زیارت کرنی ہے۔ حسین نے علی اکبر کو بلایا اور جب اس نے علی اکبر کو دیکھا تو غش کھا کے گر پڑا۔ ایک بار آنکھیں کھولی تو امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑا، آقا آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ ہمیں بھی علی اکبر جیسا ایک بیٹا ہو۔
भाई ये सुनना था कि इमाम रोने लगे। वो शख्स कहता आका मुझसे कोई खता हो गई क्या, मैंने कोई गलत बात कह दी आका, ये रोने का सबब क्यों? हुसैन पूछते अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें अल्लाह अली अकबर जैसा बेटा दे दे और उसके पाँव में अगर एक कांटा चिप जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो शख्स कहता है कि अगर वो कांटा उसकी पाँव में चुभा होगा तो मुझे लगेगा कि मेरी आंखों में चुभा है। भाई ये सुनना था कि हुसैन ने करबला का रुख किया, ये अली अकबर होंगे 18 साल का सीने पे बर्छी की अली। हुसैन से आए इजाजत लेने के लिए। हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी, बच्चन जुमले। अली अकबर को इजाजत दी मगर हुसैन अपनी जगह पे बैठे नहीं, उठ उठ के देखते जा रहे थे। एक बार अली अकबर ने दस्ते अदब जोड़े, बाबा ये उठने का सबब का बेटा मुड़ मुड़ के देखते रहना, बदनाना की ज़ियारत होती रहे, ऐसा लगता है कलेजे में आग लगी है। दोनों हाथों को बुलंद किया, ये मेरे पालने वाले गवाह रहना, अब मैं उसको तेरी राह में भेज रहा हूँ जो तेरे हबीब से मुशाबे है। अली अकबर आते हैं, शानदार जिहाद करते हैं, 3 हमले करते हैं, 97 जालिमों को वासिले जहन्नम किया मगर किसी ने पुश्तेक लहजा मारा। आए अली अकबर घोड़े पे सफर न सका, जमीन पे तशरीफ लाया मगर अली अकबर ने अब अंदाज बदला। अली अकबर ने देखा कि अब तक जो शहीद होता था वो हुसैन को मदद के लिए बुलाता था मगर अली अकबर ने अंदाज बदला। वहीं से आवाज या बता अलैका मिन्नी सलाम, हुसैन आने की जहमत न फरमाइएगा, बेटे का आखिरी सलाम कबूल करिए। हुसैन ने जब ये आवाज सुनी तो मख्तल की तरफ चले, कभी गिरते थे कभी उठते थे, आवाज देते जाते थे कि ये बेटा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ए अली अकबर आवाज दो। तारीख के अल्फाज ये है कि 70 मरतबा हुसैन ठोकरे खाए, भाई यही कहते जाते थे आवाज तो दो, तश्नदहानी का वास्ता, सूरत दिखा दो अपनी जवानी का वास्ता। बातें हैं अली अकबर के सराहने, अली अकबर का सर अपने जानू पे रखा। ए बेटा ये सीने पे हाथ कैसे? ए बाबा बर्छी की अनी टूट गई, बड़ा दर्द हो रहा। वह हुसैन चाहते हैं कि बर्छी की अनी निकाले। ये पहला मंजर है कायनात में कि जो हुसैन करबला में पेश कर रहे हैं। एक बूढ़ा बाप अपने जवान लाल के सीने से बर्छी का फल खींच रहा। मेरा दिल कहता है कि हुसैन का हाथ अली अकबर के सीने पे होगा मगर नजर नजफ की तरफ होगी। ए फातह खैबर अली मुश्किल कुशा, ये बड़ा सख्त वक्त है, जवान लाल के सीने से बर्छी की अनी खींचनी है। एक बार हुसैन ने कलेजे से अनी निकाली, अली अकबर का कलेजा उल्टा, बाप के हाथों में बेटा शहीद। हुसैन लाश को खैमे में लेके आए, बीवियों ने घेर लिया। तारीख कहती है कि ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो एक सफेद रिदा ओढ़े हुए थी मगर जब लाशें आते रहे तो वो रिदा सफेद रही। और मोहम्मद की लाशें आए मगर रिदा सफेद रही। कासिम की लाश आई मगर वो रिदा सफेद रही। मगर जब अली अकबर का लाशा आया ज़ैनब ने वो रिदा बेचा दी। अली अकबर के लहू से वो रिदा सुर हुई। बस एक बार लैला आती है, क्या देखती है? अली अकबर का लाशा। सकीना लाशे से
है। आवाज देती है कुछ अब कलाम करो, माँ को एक नजर देखो, तड़प रही है फूफी एक जरा उधर देखो, तुम्हारे वास्ते रोता है सारा घर देखो, ये वक्त ख्वाब नहीं आँख खोल कर देखो, कि सकीना लिपटी हुई अश्क खूब बहाती है, अरे उठो उठो तुम्हें छोटी बहन जगाती है। दादारो हुसैन से अली अकबर भी जुदा, हुसैन इनका भी लाशा फायदे में। अब हुसैन से कौन इजाजत ले रहा है? अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन मुस्लिम, ये कौन है? जनाब मुस्लिम के फर्जंद। जंग कर रहे हैं, कमसिनी का आलम है कि जंग के दौरान आपकी पेशानी पे आपका हाथ गया, किसी जालिम ने एक तीर मारा तो हाथ पेशानी में बेबस। अल्लाह अकबर, ये भी शहीद होते हैं। दोनों भाई का लाशा हुसैन खैमे में लाए। जनाब मुस्लिम की 4 औलाद, 2 माँ के साथ करबला आए और 2 जनाब मुस्लिम के साथ कूफे में। जो माँ के साथ आए वो शहीद हैं और जो बाप के साथ कूफे में गए वो भी शहीद होते हैं। जब 13 मुहर्रम को ये काफिला कूफे पहुँचता है तो उस वक्त तक दारुल अमारा पे जनाब मुस्लिम की लाश लटकी हुई थी। एक बार सैयद सज्जाद ने देखा, फूफी अम्मा ये किसका लाशा है? इससे तो बड़ी मोहब्बत जाहिर हुई। फूफी अम्मा ये किसी मुसाफिर का लाशा है। बस एक बार कटे हुए लाशे से सलाम की आवाज़ आई। सैयद सज्जाद ने जवाब दिया। बस ज़ौजाए मुस्लिम समझ गई कि ये उसके शौहर का लाशा है। एक बार आती है, कदमों से लिपटती है, सवाल करती है, साहब मैं खस्ता तन हूँ, फलक की सताई हूँ, साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ, बच्चों को खो के दश्त मुसीबत से आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली की मैं जाई हूँ, कि तुम जिससे सुरखरू हुए वो काम कर दिया, अरे बच्चों को मैंने शाह पे कुर्बान कर दिया। मगर अब बताओ, ज़ौजाए मुस्लिम लाशाए मुस्लिम से एक सवाल करती है, ताब न ला सकोगे, रोने के लिए इतना काफ़ी है, जिगर फट जाएगा। बस ज़ौजाए मुस्लिम सवाल करती है कि साहब यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए? वो दोनों मेरे मुस्तरबुल हाल क्या हुए? वो खस्ता तन, वो साहिब इकबाल क्या हुए? मेहनत हुई थी जिन पे महो साल क्या हुए? कि चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं, अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। हुसैन से ये भी सच हुए। अब हुसैन से कौन इजाजत ले? जाफर बिन अकील। मुस्लिम कूफे में शहीद होते हैं और जाफर करबला। मैदान में आए 15 सवारों को कत्ल किया। आपको बिश्र बिन खुद हमदानी ने शहीद किया। हुसैन से ये भी रुखसत हुए। अब इसके बाद कौन? अब्दुल रहमान बिन अकील। मैदान में आए, नजर पड़ी 27 नामी गिरामी पहलवानों को
اس کے بعد عثمان بن خالد نے آپ کو شہید کیا۔ عزادارو رو لے لی، اس سے اچھا موقع رونے کا نہیں مل سکتا۔ دنیا سوال کرتی ہے کہ یہ 1400 سال بیت جانے کے بعد یہ آنسوؤں کا سلسلہ کب تک جاری ہے، یہ رونے کا سبق کب تک جاری رہے گا؟ میں کہتا ہوں کہ جن کو سب سے زیادہ حق تھا رونے کا، اگر انہی کو رو لینے دیا جاتا تو یہ آنسوؤں کا سیلاب اس طرح نہ ہو۔ اے زینب، وہ کربلا تھی، کربلا کہ جہاں تمہیں اپنے بھائی پہ رونے نہ دیا گیا۔ اے سکینہ، یہ کربلا نہیں ہے، یہ سرزمین فیض آباد ہے۔ یہاں کے مومنوں نے آپ کے رونے کا انتظام کیا ہے، انجمن عابدیہ نے آپ کے رونے کا انتظام کیا۔ عزادارو، لکھنؤ سے انجمن شبیریہ کے نوجوان بھی آئے۔ اے بی بی آئیے، آپ کو رونے کا سب سے زیادہ حق تھا۔ اے رباب، تم علی اصغر کو جھولا نہ جھلا سکی، دیکھو یہاں کے مومنوں نے علی اصغر کے جھولے کا بھی انتظام کیا۔ عزادارو، رو لیجئے، اس سے اچھا موقع رونے کا نہیں مل سکتا۔ اب اس کے بعد حسین کی سوچ اجازت دے رہے ہیں۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل آپ میدان کارزار میں پہنچے، زوردار جہاد کیا، آخر میں بطیق بن جہمی نے تیر مار کے آپ کو شہید کیا۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوا۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ اور عون بن عبداللہ۔ اب آپ سمجھے یہ کون؟ یہ زینب کی گود کے پالے، زینب کے نونہال۔ شب عاشور زینب اپنے بچوں کو یہی سمجھا رہے، اے بیٹا، تم پیاسے بھی ہو، بھوکے بھی ہو، کمسن بھی ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ کل علی اکبر کے بعد تم شہید ہو۔ اے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو قاسم پہلے شہید ہو جائیں اور تم بعد میں شہید ہو۔ بس ایک بار جب صبح عاشور ہوئی تو بچے شہادت کے لیے مچلے، اماں جان ہمیں بھی اماموں سے اجازت دلائیے۔ بس زینب آتی ہیں، حسین سے کہتی، بھیا حسین، یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے ہیں، ان کو بھی جنگ کی اجازت دو۔ ایک کو جناب عباس نے گھوڑے پہ بیٹھایا اور ایک کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ کمسنی کا عالم ہے مگر جعفر کا خون ہے، ابو طالب کا خون ہے، علی کا خون ہے۔ کیا شاندار جہاد کرتے ہیں کہ فوجوں میں کمی محسوس ہونے لگی۔ فوجوں نے طے کیا کہ اگر ان سے ایک ساتھ ایسے ہی لڑتے رہے تو ان سے لڑنا ممکن نہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دو۔ اب بھائی سے بھائی کو جدا کرنا تھا کہ زینب کے چاند شام کے بادل میں اوجھل ہو گئے۔ ادھر در خیمہ پہ حسین دیکھے، عباس غضب ہو گیا، اور محمد گھوڑے کی پشت پہ نہیں دکھائے۔ اب آتے ہیں مقتل میں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف عون کا لاشا ہے، ایک طرف ابو عون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے۔ حسین بھانجوں کی لاشوں کو لاتے ہیں کہ میتیں بھانجوں کی لاتے ہیں خیمے میں حسین۔ قاسم و اکبر و عباس ہے غم سے بے چین، رنگ سر چاک گریباں ہے امام کونین، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی کرتی ہے یہ بین کہ عون کو سید ابرار لیے آتے ہیں، ارے لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں۔ آئے خیمے میں لاشا رکھا، بیویاں آئیں، بیویوں نے سوچا کہ زینب بچوں کی بلائیں لے گی، مگر تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، اپنی پیشانی سرزمین کربلا پہ رکھی۔ اے میرے پالنے والے، اس کنیز کا ہدیہ
قبول کریے۔ اب زینب کی مامتا تڑپی، کبھی اون کے چہرے کی بلائیں، کبھی محمد کے چہرے کی بلائیں۔ اے بیٹا رات کے جاگے ہو کیا؟ اے بیٹا بھوک آنکھ نہیں کھولنے دے رہی؟ اے بیٹا یہ اس گھر کا دستور نہیں کہ ماں آواز دے اور تم جواب نہ دو۔ لیجئے حسین اپنے بھانجوں کو بھی رو چکے، ان کی بھی میتیں لا چکے، اب حسین کس کو اجازت دے رہا؟ تشنہ دہن جان حسن قاسم گل بدن، حسین سے جنگ کی اجازت کے لیے۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تو ایک بار خیمے میں آتے ہیں۔ ام فروہ آگے بڑھتی ہے، قاسم تم ابھی تک گئے نہیں؟ اے اماں جان چچا جان اجازت نہیں، باپ سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ ام فروہ کہتی قاسم جا تو رہے ہو مگر اب لوٹ کے آنا نہیں۔ قاسم روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، آنسوؤں کے قطرے بازوؤں پہ پہنچے۔ باپ کی وصیت یاد آئی کہ قاسم جب سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھولنا۔ اب جو تعویذ کھولی تو تحریر حسن میں لکھا تھا قاسم کربلا میں ہم نہ ہوں گے، میری طرف سے حسین پہ اپنی جان نثار کرنا۔ بس تعویذ کو لے کے حسین کی خدمت میں آئے، بھائی نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا اور چچا بھتیجا اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ بس اٹھتے ہیں، حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ قاسم 13 سال کا قاسم کہ تن پہ ایک ذرا بھی نہیں، ایک کرتا پہنے۔ بس ایک بار حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ قاسم پوچھتے چچے جان یہ گریبان کو کیوں چاک؟ حسین کہتے قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا گریبان چاک کر دیتے۔ ارے تم تو یتیم بھی ہو، تم تو حسین بھی ہو، شاید تمہاری مظلومی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری مظلومی پہ کوئی رحم کھا لے۔ بس قاسم آتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں، فوجوں میں کوہرام برپا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ گلاب کا پھول نظر آ رہا۔ عزادارو اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، میں انصاف سے پوچھوں گا کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں یہ اہمیت رکھتا ہے اس کی اہمیت اس کی ماں کی نظر میں کیا ہو؟